السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 28 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، یہ جو جملے ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی پر مشتمل ہیں، اور مرکب اضافی اس کے بارے میں آپ جانتی ہیں، وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ مضاف کے قاعدے کیا ہے کہ مضاف عربی میں پہلے ہے اور مضاف الف لام تنوین سے خالی۔ اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، ایسی صورت اس کا نون گر جاتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور صفت اور موصوف کے بارے میں، عربی میں موصوف پہلے، صفت بعد میں۔ صفت ہر حال میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف واحد تو صفت واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، اور مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، حتیٰ کہ معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، نکرہ ہو تو نکرہ۔ اور اعراب میں بھی، یعنی اگر مرفوع ہے تو صفت مرفوع، اگر منصوب موصوف ہے تو صفت بھی منصوب، اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور۔ صرف ایک جملہ آپ غور کر لیجیے، انشاءاللہ اس کا بنانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے ذرا، نئی کتاب، نئی ایک صفت ہے اور کتاب کیا ہے؟ موصوف ہے۔ قاعدے کے مطابق پہلے اس کو لائیں گے، اس کے بعد اسی ترجمہ کریں گے۔ کتاب کی عربی الکتاب، نئی کی عربی الجدید۔ اب دیکھیے، یہ موصوف کیا ہے؟ معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ، اور موصوف کیا ہے؟ مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر، موصوف مرفوع ہے تو صفت کو بھی مرفوع۔ اگر اسی کو اگر ہم تثنیہ بنا دیں، دو نئی کتابیں، الکتابانی الجدیدانی لکھیں گے۔ تلمیذ مجتہد، اب یہ نکرہ ہے تو اس کو ہم نکرہ بنانا پڑا۔ بنت صالحۃ، یہ بنت موصوف مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث۔ اگر غیر عاقل کی کیا ہو؟ موصوف جمع ہو، مثال کے طور پر نئی کتابیں، نئی کتابیں، تو یہ کتاب کیا ہے؟ موصوف، کتاب میں یہ صفت۔ قاعدے کے مطابق موصوف کا ترجمہ پہلے، صفت کے بعد میں کریں گے۔ اور یہ جمع ہے، کتاب کی جمع کتب، اب یہاں پر صفت لائیں گے الجدیدۃ، کیونکہ یہ موصوف جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی صفت آپ واحد مؤنث لا سکتی ہیں، یا تو چاہے تو جمع مؤنث بھی لا سکتی ہیں۔ مثلا الکتب الجدیدات یا الجدد، برابر۔ یہ تو صفت موصوف کے بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی۔ آئیے تھوڑا سا مضاف الیہ کی بات دیکھ لیجئے۔ لڑکے کی کتاب، کتاب کی نسبت لڑکے کی طرف کی جا رہی، لہذا کتاب مضاف، لڑکا مضاف الیہ۔ عربی میں ترجمہ پہلے کتاب کو کریں گے، اس کے بعد ہم لڑکے کے کریں گے، پہلے مضاف اس کے بعد مضاف الیہ کا۔ دیکھیے، کتاب الولد، قاعدے کے مطابق مضاف الف لام تنوین سے خالی اور مضاف الیہ مجرور ہو۔ اگر تثنیہ کی صورت ہو، مثلا لڑکے کی دو کتابیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب بانی الولد۔ لیکن یہ تثنیہ ہے، مضاف، نون کو گرا دیں گے، کارخانے سے کیا مال نکلے گا؟ ہمارا ولد ہے، لڑکے کی دو کتابیں۔ اگر جمع مذکر سالم کی صورت میں ہو، جیسے ہندوستان کے مسلمان، جمع کی صورت میں مسلمون اس کی عربی آتی ہے، ہندوستان کی عربی کیا ہوتی ہے؟ الہند۔ تو قاعدے کے مطابق مضاف کو پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے، تو کیا ہوگا؟ مسلمون الہند۔ لیکن یہ مسلمون کیا ہے؟ مضاف ہے اور جمع مذکر سالم ہے، لہذا اس کے نون کو
गिरा देंगे। बराबर। इस कायदे को जरा जहन में रखिए। आइए अब असल हम इस पे आते हैं। जमजम का कुआं, इस थोड़ा सा टुकड़ा देखिए आप, जमजम का कुआं, ये मुरक्कब इजाफी है, तो तर्जुमा करते वक्त काकी के खत्म कर देंगे और कुआं का तर्जुमा पहले जमजम का बाद मिलाएंगे और उसका पानी, यह भी क्या है, मुरक्कब इजाफी है। अब बनाइए, बीरो जमजम व मा ओ हा, ये बीर जो मुन्नस समाई है, याद रखिए, इसलिए मैंने हा इस्तेमाल किया है। चांदी की अंगूठी, ये भी मुरक्कब क्या है, इजाफी है। उसका निगाह, ये भी मुरक्कब इजाफी है। चलिए अंगूठी का भी क्या है, तो खातिम, खातिमुल फिज्जती, और क्या भी कहलाएंगे, वह। उसका नगीना, नगीने कर भी होते फस्सुन, उसकी जमा फुसूस आती है, वह फस्सुहु। मस्जिद के दो मीनारे और उसकी बुलंदी, ये मुरक्कब इजाफी, और यहां मुजाफ क्या है, तस्निया है, तो क्या होगा, मनारतान, लेकिन नून गिर जाएगा, मनारता अल मस्जिद, और उसकी बुलंदी, बुलंदी की अरबी होती इर्तिफा, व इर्तिफा ओ हुमा, हुमा लाएंगे क्योंकि दो मीनारे हैं ना। अरब के बाशिंदे, बाशिंदे की अरबी होती है साकिनून, जब इजाफत करेंगे नून की गिरा देंगे, साकिनु अल अरब, और उनकी जबान, व लुगतुहुम, अल्लाह के रसूल के असहाब और उनकी सेहत, ये भी मुरक्कब क्या है, तो इजाफी है, ये भी मुरक्कब इजाफी, यहां से पलटाएंगे, असहाबो रसूलिल्लाही, और उनकी सीरत, व सीरतुहुम, बराबर। अंबिया की बेसत और उनके पैगाम, ये भी मुरक्कब इजाफी है और ये भी मुरक्कब इजाफी है, तो बेसतुल अंबिया, और वह उनके पैगामात, रिसालतुन पैगाम, उसकी जमा क्या है, रिसालत, रिसालतुहुम। इस्लामी निज़ाम और उसके महासिन, अब देखिए इस्लामी निज़ाम, यहाँ पे मुरक्कब तौसीफी है, तवज्जो चाहेंगे, मुरक्कब तौसीफी है, उसके हिसाब से काम करेंगे। अन-निज़ामुल इस्लामी, और उनके उसके महासिन, हुआ महासिन का भी महासिन खुद है, वह महासिनुहु, मगरिबी तहजीब और उसके नुकसानात, ये देखिए मुरक्कब तौसीफी है और ये मुरक्कब इजाफी है और से जोड़ा गया है। इसका तर्जुमा कीजिए, तहजीब की अरबी होती है हिजारतुन, तहजीब, मगरिब की अरबी गरबिया, अल हिजारतुल गरबियतु, और उसके नुकसानात, नुकसान की अरबी होती है मज़रतुन, उसकी जिम्मा मज़रात, ज़रर उसकी जिम्मा अजरार, या खसरतुन उसकी जिम्मा खसैर, जो पसंद है वो लाइए, व मज़र्रातिहा, हा इसे लाएंगे, ये क्या है, ये अरबी हिजारा की तरफ ये जिम्मे लौट रही है। अंग्रेजों की सियासत और उनकी चालबाजी, अंग्रेजों की सियासत ये मुरक्कब इजाफी है और ये भी मुरक्कब इजाफी है। सियासत की अरबी सियासत, अंग्रेज की अरबी इंग्लिश, सियासतुल इंग्लिशी, और उनकी चालबाजी, व दहाओहुम, अरबों की मेहमान नवाजी और उनकी सखावत, ये भी मुरक्कब इजाफी है और ये भी मुरक्कब इजाफी है। अरबों की मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी की अरबी होती है जूद, या सखा, या करम, ये मेहमान नवाजी अरबी आती है ज़ियाफत। ज़ियाफतुल अरबी, और उनकी सखावत, व
جودہم، میری تلوار کی چمک اور اس کی دھار، یہ بھی مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب اضافی. چمک کی عربی ہوتی ہے لمعان، اور تلوار کی عربی ہوتی ہے سیف، اس کی جمع سیوف. دھار کی عربی ہوتی ہے حدن، حا دال. کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے چاقو کا تیز وغیرہ ہونا. تو اس کی جمع حدود آتی ہے. چلیے، لمعان سیفی، اور اس کی دھار وہ حدہ. آگے دیکھیے، تیرے تلوار کا دستہ اور اس کا نیام، یہاں بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بھی مرکب اضافی ہے. دستے کی عربی ہوتی ہے قائمتن، اس کی جمع قوائم، یا مقبضتن، اس کی جمع مقابس، یا قبضتن، اس کی جمع قبضہ. تو کوئی ایک دے دیجیے آپ. تیرے تلوار کا دستہ مقبضتو سیفیکا، اور اس کا نیام، نیام کی عربی ہوتی ہے گمدن، اس کی جمع اغمدہ آتی ہے، وہ گمدہو. فاطمہ کی گڑیا اور اس کے کھلونے، گڑیا کی عربی ہوتی ہے دمیتن، اس کی جمع دمن، اور کھلونے کی عربی ہوتی ہے لعبتن، اس کی جمع لعب، یا العبتن، اس کی جمع الائب. فاطمہ کی گڑیا، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بھی مرکب اضافی ہے. فاطمہ کی گڑیا، دمیتو فاطمہ، اور اس کے کھلونے وہ لعبتہا. احمد کا گیند اور اس کا لٹو، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی. گیند کی عربی ہوتی ہے کراتن، اس کی جمع کرات، اور لٹو کی عربی ہوتی ہے دوامتن، اس کی جمع دوامات. احمد کا گیند کراتو احمد، اور اس کا لٹو وہ دوامتہو. محمود کی سائیکل اور اس کے دونوں پہیے، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی. سائیکل کی عربی ہوتی ہے دراجتن، اس کی جمع دراجات، اور پہیے کی عربی ہوتی ہے عجلتن، اس کی جمع عجلات. یہاں تسنیہ استعمال ہوا ہے، تو عجلتن اس کی تسنیہ عجلتان آئے گی. محمود کی سائیکل دراجتو محمودین، اور اس کے دونوں پہیے، کس کے دونوں پہیے؟ سائیکل کے. اجلتانے، لیکن نون گر جائے گا، اجلتاہا، اور اس کے دونوں پہیے. دو موٹے بیل اور ان کا ڈکارنا، یہ دو موٹے بیل مرکب توصیفی، اور ان کا ڈکارنا یہ مرکب اضافی. تو صفت موصوف کے حساب سے ہم بات کریں گے. دو موٹے بیل، بیل کی عربی ہوتی سورن، اس کی جمع سیران. یہاں دو ہے تو تسنیہ بنائیں گے، سورن، اس کی تسنیہ الف نون جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سورن سورانے. السورانی سمینانے، دو موٹے بیل اور ان کا ڈکارنا. ڈکارنے کی عربی ہوتی ہے خارا یخورو، خوارن کے معنی ہوتے ہیں ڈکارنا، یہ مصدر ہے. وہ خوارو ہما لکھیں گے، ان دو موٹے بیل ہے اس لیے ہما لیں گے. ایک خوبصورت گائے اور اس کی دونوں سنگے، ایک خوبصورت گائے یہ مرکب توصیفی، اس کی دونوں سنگے یہ مرکب اضافی. اسی کے حساب سے ہم بات کریں گے. آئیے، خوبصورت گائے، گائے کی عربی بکر، تو اس کی جمع بکر یا بکرا. ایک سنگ کی عربی ہوتی ہے کرنن، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی سنگ کے ہوتے ہیں. آپ نے بیلوں کے سنگ دیکھے ہوں گے. تو کرنن کی جمع کرون، تسنیہ کیا ہے؟ کرنن کرنانی. آئیے، بکرتن جمیلتن، اور اس کی دونوں سنگے وہ کرنا ہا لکھیں گے. ہا یہ بکرا کی طرف لوٹ رہی ہے. اونٹ کی گردن اور اس کے پائے، اونٹ کی گردن اس کے پائے، یہ دونوں کے دونوں مرکب اضافی ہیں. تو گردن کی عربی ہوتی ہے اونکن، اس کی جمع آناک، اور جمل اس کی جمع جمال. پائے کی عربی رجلن، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ارجل.
اونٹ کی گردن، انقل جمل، اور اس کے پائے و ارجلہ، تیرے گھوڑے کی زین اور اس کا لگام، تیرے گھوڑے کی زین یہ بھی مرکب اضافی، اس کی لگام یہ بھی مرکب اضافی. گھوڑے کی عربی ہو فرسن، اس کی جمع افراس یا فروس. زین کی عربی ہوتی ہے سرجن، اس کی جمع سروج. اور لگام کی عربی ہوتی ہے لجامن، اس کی جمع الجمع. اور انانن، اس کی جمع ائنہ. اور کیا ہوتی ہے؟ اور بھی آتی ہے. تیرے گھوڑے کی زین تو کیا ہے؟ سرجو فارسی کا، اور اس کی لگام و لجام ہو. ہمارا دارالاقامہ اور اس کے کمرے یہ بھی مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب اضافی. دارالاقامہ کی عربی دارالاقامہ، کمرے کی عربی غرفت، اس کی جمع غرفات. دارو اقامتنا، دارو اقامتنا، اور اس کے کمرے و غرفاتھا. تیرے گھر کی چھت اور اس کی دیواریں یہ بھی مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب اضافی. تو کیا تیرے گھر کی چھت، چھت کی عربی ہوتی سقفن، اس کی جمع سقوف. دار اس کی جمع دیار یا دور. دیوار جدار، اس کی جمع جدران. سقف بیتک، اور اس کی دیواریں وجد رانہ. برابر. یہ رہا ہمارا مزے کا سبق. تھوڑا اس پہ محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی عربی آ جائے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.